سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینته علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات کرامی، ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعۃ المبارک کے اس متبرک اجتماع میں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ گزشتہ کئی جمعہ کے خطبات اس آیہ مبارکہ جو سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ 40 نمبر پہ ہے، اور یہ ہمارے سلسلہ وار درس قرآن مجید کا ہی ایک سلسلہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام اور اہل ایمان کو یہ نصیحت فرمائی کہ جس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے دعوت دیں تو آپ کسی بھی طرح کا پس و پیش کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہیں، اور وہ جس طرف جہاں جب اور جس وقت کہیں اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو گے، اور تم نے یعنی نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کو یہ مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل نہ کی تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے تو اپنے نبی علیہ السلام کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ اس دور کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام جو مکہ المکرمہ میں رہائش پذیر تھے ان کو حکم دیا کہ آپ ابتدائی طور پر پہلی جو ہجرت ہوئی تھی وہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی، اور پھر وہاں سے باقی حضرات کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ مجھے بذریعہ وحی یہ اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کا آئندہ کا مسکن جو ہے وہ مدینہ المنورہ ہوگا۔ کھجوروں والی زمین مجھے دکھائی گئی ہے کہ آپ نے وہاں پہ چلے جانا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ لوگ مدینہ منورہ کی طرف چلے جائیں۔ اکثر صحابہ کرام مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرما گئے، لیکن چند افراد مکہ المکرمہ میں موجود رہے جن میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ کیا مجھے بھی مدینہ منورہ جانے کی اجازت ہے؟ لیکن آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ یہ کسی طریقے سے مجھے اس بات کا اشارہ مل جائے کہ میں نے جب بھی ہجرت کرنی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنی ہے۔ تو یہ سوال کرنے کا مقصد بھی شاید یہی ہو۔ تو سرکار نے فرمایا ابھی آپ کے لیے حکم نہیں ہے، کیونکہ ابھی مجھے حکم نہیں ملا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ کفار مکہ نے ایک میٹنگ کی ہے دار الندوہ میں، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے نعوذ باللہ من ذالک شہید کرنے، قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا اب آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ تو آپ علیہ السلام چونکہ مکہ مکرمہ کے عظیم الشان دیانتدار لوگوں میں شامل تھے، آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کی صداقت، آپ کی سچائی اور دیانتداری مشہور زمانہ تھی، تو مکہ کے لوگ اپنی امانتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام متمول افراد میں یعنی مالدار افراد میں شمار ہوتے تھے۔ جب سے آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی تو آپ علیہ السلام کو اس کاروبار میں جو منافع ملا، تو وہ کاروبار میں جو منافع تھا وہ آپ کی زوجہ نے یعنی سیدہ خدیجہ پاک سلام اللہ علیہا نے وہ تمام مال آپ کی نظر کر دیا۔ اس طرح آپ بڑے مالداروں میں شمار ہونے لگے۔ تو مکہ کے لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ حکم دیا کہ آپ مکہ مکرمہ میں رہیں اور یہ امانتیں جن کی یہ مال اسباب ہیں ان کے حوالے کر کے پھر ہمارے پیچھے آ جائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور ہم مکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، ایک تفسیری نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَخَرَجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبُو بَكْرٍ أَوَّلَ اللَّيْلِ إِلَى الْغَارِ، کہ نبی کریم علیہ السلام اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے ابتدائی حصہ میں غار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یار غار سے، اپنے یار مزار سے اس قدر محبت تھی، اس قدر رفاقت تھی، اس قدر اعتماد تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام دن میں 2 مرتبہ ہمارے گھر تشریف لاتے، یعنی آپ کا معمول تھا کہ آپ دن میں صبح کے وقت آپ ہمارے گھر تشریف لاتے سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس، اور شام کے وقت بھی آپ علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لاتے۔ کہتے کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس دن ان 2 اوقات میں نبی کریم علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف نہ لائے۔ میں نے گزشتہ دنوں فیصل آباد میں یہ بات بیان کی تھی کہ آقا علیہ السلام کی اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کی دوستی تھی،
یعنی جب حضرت ابو بکر صدیق 16 سال کے تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال کے تھے، اس وقت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوستی ایسی دوستی لگی، ایسے پکی دوستی ہوئی کہ یہ عمر گزرنے کے بعد بھی قیامت تک یہ ساتھ نہ چھوٹا، دنیا کی زندگی گزرنے کے بعد بھی یہ ساتھ اس قدر رہا کہ ابھی تک ساتھ ہے اور قیامت تک ساتھ رہے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس طرح اٹھوں گا، ایک ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور ایک ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا، میں اس طرح قبر انور سے سب سے پہلے باہر نکلوں گا۔ تو یہ وہ ساتھ ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو نبی کریم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس دن آپ نے ہجرت کرنی تھی اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا گیا تھا کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے۔ اب یہ واقعہ ہے کم از کم ہجرت کے 3-4 مہینے پہلے کا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائے بغیر 2 اونٹنیاں خرید کر کے ہجرت کی غرض سے رکھی ہوئی تھی اپنے پاس، اور ان کو آپ چرنے کے لیے، گھاس کھانے کے لیے جنگل پہ بھی نہیں بھیجا کرتے تھے کہ مبادا کسی وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرما دیں کہ ہجرت کرنی ہے اور اونٹنیاں موجود نہ ہوں، سواری موجود نہ ہو، لہذا آپ نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے جنگل سے گھاس کاٹ کے، کانٹے دار جھاڑیاں کاٹ کے لانی ہے اور ان اونٹنیوں کو گھر کے اندر ہی چارہ کھلانا ہے، باہر نہیں لے کے جانا ہے۔ کیا فراست اور کیا محبت اور عظیم! آپ ذرا سوچیں، تصور کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کا انتظار کس قدر تھا کہ اونٹنیاں بھی باہر چرانے کے لیے نہیں بھیجا کرتے تھے کہ مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حکم دے ہجرت کا اور ہم اونٹنیوں کا پھر انتظار کرنے لگے، پھر بندہ جائے وہاں سے لے کر آئے تو اتنی دیر ہو جائے۔ یعنی جیسے ہی حکم ملے فوراً ابو بکر صدیق حاضر ہو۔ تو پھر آپ فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ ایک دوپہر کے وقت، گرمی تھی، شدید گرمی تھی، گرمیوں کے دن تھے، دوپہر کے وقت میں نے دیکھا کہ کوئی شخص ہماری طرف چلا آ رہا ہے۔ اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹی عمر کی تھی، معصوم عمر کی تھی، 7-8 سال کی۔ تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی شخص منہ ڈھانپے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں۔ حضرت آپ نے جب دیکھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ہجرت کا حکم آ گیا ہے، ورنہ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ہمارے گھر تشریف نہیں لائے۔ آپ اندر داخل ہوئے، آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گھر میں ان لوگوں کو الگ کر دو، علیحدگی میں بات کرنی ہے، تنہائی میں بات کرنی ہے، ان بچوں کو الگ کر دو، گھر والوں کو۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تھی، جو سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، وہ بڑی تھی عمر میں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بھی بڑے تھے، تو وہ گھر میں موجود تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان کو الگ کر دیں، بڑی خاص بات کرنی ہے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ہی بات ہیں، یہ آپ کے ہی غلام ہیں، یہ آپ کی بات کو کبھی بھی افشا نہیں کریں گے، جو بات کرنی ہے ان کے سامنے کر کے دیکھیں۔ پھر میرا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا چاہتے تھے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا صرف ابو بکر صدیق ہی وفادار نہیں ہے، یہ سارا گھرانہ ہی آپ کا وفادار ہے۔ پھر زمانے نے اور تاریخ نے دیکھا کہ جب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آپ کے گھر سے ہی آئے، ہجرت کی، پہلے آپ اپنے گھر میں موجود تھے،
کفار آپ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے، تلواریں ہاتھوں میں لی ہوئی تھی، گھیرا ڈالے ہوئے تھے، آپ ان کے اندر سے نکلتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. آپ نے فرمایا چلے روانہ ہو جائے. آپ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کے پچھلی طرف ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، وہاں سے دونوں حضرات نکلے اور رات کو چلتے چلتے غار ثور تک جا پہنچے. جو لوگ غار ثور پہ گئے ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، جن کو جانا نصیب نہیں ہوا اللہ ان کو لے کے جائے. آپ یقین جانیے کہ اس دور کے اندر بھی اس غار ثور پہ جانا نہایت دشوار ہے. اور آپ یہ اندازہ لگائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے قریب پہنچے تو آپ نے کہا اے ابو بکر صدیق، یہ لوگ جو کفار مکہ ہیں کہیں ہمارا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک نہ آ جائیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پنجوں کے بل چلیں تاکہ کوئی کھرا ہمارا نہ پہچان سکے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجوں کے بل اس غار ثور پر چلنے لگے، اور صرف خود نہیں چلے، کاندھوں پہ سرکار کو بھی سوار کیا. یہ وہ عظیم الشان کاندھے ہیں جن پہ نبوت سوار ہوئی تھی. اور آپ ان کو لے کر کے جب مکہ مکرمہ غار ثور کی اس جگہ پہ پہنچے تو پھر کیا ہوا، یہ میں آپ کو پورا وہ واقعہ سناتا ہوں. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں وَخَرَجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وابو بکر اول اللیل الی الغار، یعنی ابتدائی حصہ میں غار کی طرف روانہ ہوئے. وَعَمَرَ عَلِيًّا أَن يَسْتَجِعَ عَلَى فِرَاشِهِ لِيَمْنَعَهُمُ السَّوَادُ مِنْ طَلَبِهِ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ارشاد فرمایا کہ آپ میرے بستر پہ لیٹ جائیں، اور تاکہ جو لوگ بھی امانتیں طلب کرنے آئیں ان کی امانتیں واپس کر دی جائیں. حتیٰ یبلغ ہوا وصاحبہ الی ما امر اللہ بھی، یہاں تک کہ آپ کو اور آپ کے صاحب کو یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ اس مقام پہ پہنچے. فلما وصل الی الغار دخل ابو بکر الغار اولا، جس وقت نبی کریم علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر صدیق غار ثور کے دھانے پہ پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ باہر تشریف رکھیں، پہلے میں غار کے اندر جاؤں گا. پھر کیا ہوا، یلتمس ما فی الغار، تاکہ میں جو کچھ غار کے اندر چیزیں ہیں، کوئی کنکر پڑے ہیں، کوئی چیزیں ان کو صاف کر لوں. فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو، نبی کریم علیہ السلام کو، ما لکا، آپ کو کیا ہوا، کیوں آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں. فقال بأبی انت وأمی الغیران ما والسباع والحوام، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہیں اس کے اندر کوئی کیڑے مکڑے موجود نہ ہوں جو آپ کو تکلیف پہنچائیں، میں پہلے ان کو صاف کرنا چاہتا ہوں. فَإِن كَانَ فِيهِ شَيْءٌ كَانَ بِي لَا بِكَ، کہ اگر اس کے اندر کوئی چیز ہو تو وہ مجھے تکلیف پہنچائے، آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناموس رسالت پر، حضور علیہ السلام کی ذات پر، آپ کی عزت و ناموس پر سب سے پہلے اپنی جان کو پیش کیا. اور آج تک آپ دیکھیں پوری تاریخ اسلام کے اندر جتنا دفاع نبی کریم علیہ السلام کی ذات کا، آپ کے افعال کا، آپ کے کردار کا، آپ کے احکامات کا جتنا دفاع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے اور کسی نے بھی نہیں کیا. پھر فرمایا فَوَدَعَ عَقِبَهُ عَلَيْهِ لِأَلَّا يَخْرُجَ مَا يُؤْذِي الرَّسُولَ، پھر آپ نے جو بھی چیزیں وہاں پہ تھیں ان کو صاف کیا تاکہ نبی کریم علیہ السلام کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے. فَلَمَّا طَلَبَ الْمُشْرِكُونَ الْأَثَرَ وَقَرَبُوا، پھر جس وقت وہ لوگ کفار آپ کے پیچھے چلتے چلتے آپ کی تلاش کرتے کرتے
آپ کے قریب پہنچے، بقا ابو بکر خوفا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے رو پڑے کہ کہیں کفار ہمارے پیچھے پہنچ آئے ہیں، اس لیے آپ روئے تاکہ نبی کریم علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچے۔ بعض لوگ جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں جو مخالفت کرنے والے، صحابہ کرام کی تضحیک کرنے والے، صحابہ کرام کی توہین کرنے والے، اولیاء اللہ کی توہین کرنے والا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اپنے آپ کو محبان اہل بیت میں شمار کرتا ہے، لیکن جن لوگوں نے بھی نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر، آپ علیہ السلام کے دین پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کو وہ کافر قرار دیتے ہیں اور ان کے متعلق نازیبہ الفاظ کہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کوئی بھی محبان اہل بیت، کوئی بھی محب اہل بیت وہ صحابہ کرام کی توہین کر سکتا ہے؟ کیوں؟ میرے باپ کا اگر کوئی دوست ہے تو میں اپنے باپ کے دوست کی توہین کر کے کوئی اچھا بن سکتا ہوں؟ کوئی میں نیک کہلا سکتا ہوں؟ نہیں۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت اپنے محبوب، اپنے جد اعلیٰ کی ساتھیوں کو برا بھلا کہہ کے کس طرح اپنے آپ کو اچھا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ آج تک کوئی ایک روایت بھی اہل بیت اطہار میں سے ایسی موجود، مستند روایت موجود نہیں ہے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کسی ایک کی بھی توہین کی ہو۔ یہ کیسی ابتداء ہے، یہ کیسا ماننا ہے کہ جو جن کو تم مانتے ہو انہوں نے تو کبھی صحابہ کرام کی، حضرت ابو بکر صدیق کی، حضرت عمر فاروق کی، عثمان غنی کی، کبھی بھی شان میں کسی ایک صحابی کی شان میں بھی کبھی کوئی غلط جملہ نہیں بولا۔ تم کیسے ہو کہ تم تو صبح اٹھتے ہو تو لعنتیں صحابہ کرام پر بھیجتے ہو، رات کو سونے سے مردہ ہونے سے پہلے بھی تم صحابہ کرام کو بکواس کرتے رہتے۔ یہ عجیب و غریب ایمان ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فقال علیہ السلام، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم میں آپ رو پڑے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق آپ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ لمعنا فقال رسول نعم، حضور علیہ السلام ابو بکر نے فرمایا فقال ابو بکر ان اللہ لمعنا، یا رسول اللہ کیا اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ یعنی تصدیق کرانی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر صدیق کو کہنے لگے کہ اے ابو بکر صدیق آپ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس بات پر مہر تصدیق ثبت کرانے کے لیے، تاکہ کوئی کل کہنے والا یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے لیے کہا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر صدیق نے اس بات کی تصدیق کی کروائی، یا رسول اللہ کیا اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ یعنی ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں بے شک اللہ رب العزت ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں جن کے ساتھ اللہ نے کہا، جن کے ساتھ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اب ان کو اللہ اور اس کے رسول سے کیسے جدا کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا فجعل يسمح الدموع عن خده، یہ اس وقت ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار آ گئے تھے نقصان پہنچانے کے لیے، اور حضرت ابو بکر صدیق کو جہاں سوراخ میں آپ نے پاؤں رکھا ہوا تھا اس میں سانپ نے ڈس لیا تھا، اس تکلیف کی وجہ سے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے آنسو نکل پڑے جو رخسار مصطفیٰ پہ آ کے گرے۔ جب گرم گرم آنسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہرے مبارک پہ گرے تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے کسی موذی نے کاٹ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کوئی موذی کا کاٹنا نقصان نہیں دے سکتا۔ آپ نے اپنا لباب دہن اس زخم پہ لگایا، فوراً ہر چیز رفع ہو گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لباب دہن کی برکت سے ابو بکر صدیق کو فوراً صحت کاملہ عطا ہو گئی۔ اب کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے کام میں، فعل میں
آپ کے دم کرنے میں، آپ کے لعاب دہن میں برکت نہیں ہے۔ فرمایا وقیل لما طلع المشرکون فوق الغار اشفق ابو بکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کفار مکہ غار کے دہانے پہ پہنچے تو پھر کیا ہوا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے نقصان کی وجہ سے تکلیف پہنچی تھی۔ آپ کو جو حزن ہوا تھا، آپ کو اپنی تکلیف اپنی وجہ سے نہیں تکلیف پہنچی۔ آپ دیکھیں ذرا، عقل کی بات سنیں، عقل کے ساتھ غور کرنے والے کبھی یہ الزام نہیں لگاتے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈر کی وجہ سے، کفار کے خوف کی وجہ سے چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص کیا تھا اپنے ساتھ ہجرت میں۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں، ہاں یہ الزام لگاتے ہیں یہ دوسرے لوگ ایسے ویسے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے گئے تھے تاکہ اپنی مرضی سے گئے تھے، اپنے خیال سے گئے تھے، خود ریکویسٹ کر کے گئے تھے، رسول اللہ ان کو ساتھ نہیں لے کے گئے تھے۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا اس شدید سخت ترین وقت میں، زندگی کی سخت ترین موقع پر، جب آپ کے اوپر قاتلانہ حملے کا 99 کا 100% امکان ہو، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں کہ کفار مکہ تلواریں ہاتھوں میں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کر رہے ہیں، تو کیا اس موقع کے اوپر کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ساتھ لے کے جائیں؟ یہ بڑے جگرے کا کام ہے، اگر کہا بھی ہے تو یہ بڑے جگرے کا کام ہے، بڑی دلیری کا کام ہے کہ اتنی شدید سخت جان کی تلفی کے امکان، سخت امکان کے باوجود اگر کوئی کہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، تو پھر آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول تو بات یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا تھا کہ یا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صرف اور صرف ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لے کے جانا۔ اور پھر ابو بکر صدیق تنہا نہیں گئے، آپ کے سارا گھرانہ آپ علیہ السلام کی، جب تک آپ غار ثور میں رہے 3 دن رات تک حضرت ابو بکر صدیق کا پورا گھرانہ آپ کی خدمت میں لگا رہا۔ میں پہلے بھی ایک بار آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن ذوق کی اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بنت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روز رات کے وقت کھانا لے کر کے مرتبان میں باندھتی، کھانا لے کر کے غار ثور پہ چڑھ کے کھانا پہنچانے جاتی۔ حضرت عبد الرحمن کو یہ حکم ملا تھا کہ آپ سارا دن مکہ کی گلیوں میں پھریں اور لوگوں کے تاثرات کا جائزہ لیں، اور روزانہ رات کے وقت آ کے ہمیں خبر دیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ آئندہ کا کیا پلان بنا رہے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن گھوما کرتے تھے گلیوں میں، بازاروں میں، مکہ کے لوگوں سے ملاقات کی، ان کے پاس بیٹھے، ان کے حالات واقعات کا جائزہ لیا، اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ یہ حالات واقعات۔ عامر بن فہیرہ جو آپ کے غلام تھے، وہ روزانہ بکریاں چراتے چراتے ان بکریوں کو اس غار کی طرف لے کے جاتے تاکہ رات کو جو سیدہ اسماء اور حضرت عبد الرحمن یہ گئے ہیں کہیں ان کے پاؤں کے نشان کا سراغ لے کے کفار نہ پہنچ جائیں۔ بکریاں لے کے جاتے تاکہ بکریوں کے چلنے کی وجہ سے وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور ہستیاں تھیں ان کے قدموں کے نشان مٹ جائیں۔ کتنی پلاننگ ہے، کتنی پلاننگ ہے، یہ کوئی عام بندہ یہ پلاننگ نہیں کر سکتا ہے۔ پھر جس وقت حضرت عبد الرحمن نے یہ آ کے بتایا کہ اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگ آپ کی تلاش سے معذور ہو گئے ہیں، اب انہوں نے آپ کا جو پیچھا کرنا چھوڑ دیا ہے،
کیونکہ وہ مایوس ہو گئے ہیں، ان کو معلوم ہو گیا کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ لگنے والے نہیں ہیں، جو یہاں سے نکل چکے ہیں۔ اس رات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ اب ہمارے یہاں سے چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر بن فہیرہ سے کہا آپ 2 اونٹنیاں لے کر کے ہمارے پاس آ جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غار سے اترے اور اونٹنیوں پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ عامر بن فہیرہ غلام جو حضرت ابو بکر صدیق کا غلام تھا وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں روانہ ہوا، لیکن سرکار کی خدمت صرف اور صرف ابو بکر صدیق نے، پانی پلانا ہوا تو ابو بکر صدیق نے پلایا، عامر بن فہیرہ نے نہیں، کوئی کام کرنا ہوا تو اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرتے رہے، اور کئی دن لگ گئے مدینہ پہنچتے پہنچتے۔ سارے راستے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفیق غار، رفیق یار، رفیق مزار ایک ہی ہستی رہی، ابو بکر صدیق۔ حضرت وہ واقعہ لکھتے ہیں حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہ وکیلا اور کہا جاتا ہے لما دخل الغار وضع ابو بکر ثمامۃ علی باب الغار۔ آپ دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پلاننگ کہ جس وقت کہا جاتا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہونے لگے تھے یا داخل ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درختوں کی ٹہنیاں کاٹ کاٹ کے آگے ایک جسے آپ کہتے ہیں جنگلہ سا بنا لیا، ایک ٹہنیاں کاٹ کے ایسے اسے شاخیں رکھ دی تاکہ پتہ چلے کہ یہاں تو اندر کوئی گیا ہی نہیں ہے، یہاں تو لکڑیاں پڑی ہیں، ٹہنیاں پڑی ہیں، درختوں کی شاخیں پڑی ہیں، اندر کوئی جاتا تو ان کے ہٹا کے جاتا۔ تو اس میں کیا ہوا، پھر وہ جس وقت وہ بن گئی جنگلہ سا بن گیا ٹہنیوں کا، تو وَبَعَثَ اللَّهُ حَمَامَتَيْنِ فَبَعَدَتَا فِي أَسْفَلِهِ، اور وَبَعَثَ اللَّهُ حَمَامَتَيْنِ فَبَعَدَتَا فِي أَسْفَلِهِ، اور اللہ رب العزت نے 2 کبوتروں کو حکم دیا، انہوں نے وہاں جا کے وہ جو سمامہ بنا ہوا تھا، وہ جو ٹہنیوں کی شاخوں کا ایک جال سا بنا ہوا تھا، اس میں جا کے انڈے دے دیے، اس میں جا کے انڈے دے دیے۔ وَالْعَنْقَبُوتَ نَسَجَتْ عَلَيْهِ، اور جو مکڑی ہے اس نے ان ٹہنیوں کے اس شاخوں پر جہاں انڈے دیے تھے کبوتروں نے وہاں جا کے اپنا جالا بنا دیا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم عام ابصارہم، اور جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اے پہنچائے یہ ان کے قدم ہمیں معلوم ہو رہے ہیں، اگر وہ نیچے جھک کے دیکھیں گے تو غار سے ہمیں دیکھ لیں گے، جو غار میں گئے ان کو معلوم ہے کہ وہ نیچے جا کے ایک گہرائی ہے، وہاں سے بندہ اوپر بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا۔ جب انہوں نے دور سے دیکھا کہ یہاں تو مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے، کبوتروں نے انڈے دیے ہوئے ہیں، یہاں پہ ٹہنیاں اور شاخیں پڑی ہیں، یہاں کیا کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر کیا ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم عام ابصارہم، یا اللہ انہاں دی آنکھاں نوں اندھا کر دے، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے، نہ ان کو میں نظر آؤں نہ ان کو میرے یار ابو بکر صدیق نظر آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کفار ہیں ان کو رسول اللہ نظر نہیں آتے اور ان کو ابو بکر صدیق بھی نظر نہیں آتے، کفار کو مرتبہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتا، اور کفار کو ہی اور ان کی پیروی کرنے والوں اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو ابو بکر صدیق کی شان بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ رسول اللہ نے اس وقت دعا کر کے مہر لگا دی تھی کفار کی آنکھوں پر کہ نہ ان کو میں نظر آؤں نہ ابو بکر صدیق نظر آئے۔ فَجَعَلُوا يَتَرَدَّدُونَ حَوْلَ الْغَارِ وَلَا يَرَوْنَ أَحَدًا، آپ نے فرمایا اس طرح آپ نے غار کے ارد گرد یہ سارا نظام قائم کیا تو ان کسی ایک کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئی۔ اللہ تعالی ہمیں
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور ادب کرنے کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم تمام صحابہ کرام کا ادب کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ہم تمام اہل بیت اطہار کا ادب کرتے ہیں اور تمام اہل بیت اطہار کا سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے قانون میں، ہمارے دستور میں، ہمارے سرشت میں، ہماری طبیعت میں، ہمارے ایمان میں کسی کے ساتھ بغض رکھنا ہے ہی نہیں۔ ہم محبت والے لوگ ہیں، ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں محبت کرنا سکھایا ہے، بے ادبی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا اور اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچائے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔